أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. التماس سورہ فاتحہ آپ حضرات زحمت فرما کے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب توسل حسین جعفری، شمیم فاطمہ و مرحوم جعفری خاندان کے تمام لوگوں کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں. اور ساتھ میں دعائے صحت ہے جناب صفدر رضوی صاحب کے لیے کہ اللہ انہیں صحت کامل و عاجل عطا فرمائے. معزز سامعین گرامی عزیز، آپ کی معتبر بلند و بالا سماعتوں کے حوالے ہمارے اور آپ کے مابین ان اربع مجالس میں جس آیہ مبارکہ کے تحت گفتگو ہوئی، سورۃ الحدید کے اس آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف ابھی حاصل کیا گیا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے رسولوں کو بھیجا معجزات کے ساتھ، ان پر نازل کیا کتاب اور میزان تاکہ انسانوں کے درمیان عدل کا قیام ہو سکے. راہ عدل میں مختصر سے تعارف ظلم کے ساتھ ہمارے اور آپ کے درمیان گفتگو کے لیے یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ نے منتخب کیا ہے پوری دنیا میں عدل و انصاف کے لیے حضرت ولی عصر امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام. نسبی سلسلہ حضرت ولی عصر آپ حضرات کی سماعتوں میں ہوگا کہ میں نے پورے طور پر شجرہ طیبہ جو ہمارے معصوم امام کا ہے اس کے حوالے سے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس کرۂ ارض پر ہر ایک فرد بشر، ہر رنگ و نسل، دنیا کی انسانی آبادی کا وہ اکیلا وارث ہے جو ہمارا پردے میں بیٹھا ہوا امام ہے. لہذا اللہ نے انتظام ہی اس لیے کیا کہ مسند عدل اس کو زیبا ہے جو ہر رنگ و نسل کی نیابت رکھتا ہے. کرنے کو 14 معصومین میں کوئی بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے انہیں منتخب کیا ہے.
اور یہ باطل نظریہ ہے کہ آدمی سوچ لے کہ یہ فلاں امام کام اچھا کرتے اور فلاں امام نے ایسا نہیں کیا. یہ باطل نظریہ یہ ہے کہ ہم حضرات یہاں سامنے بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ واقعی بھی ہوں گے. ہندوستان میں ایک شہر حیدرآباد ہے، دکن میں، وہاں ایک رائٹر ہیں جن کا نام ہے سید محمد علی حسینی. اس نے کتاب لکھی ہے مسخ شدہ تاریخی حقائق، جس میں اس ملعون نے، اب نام پر نہ جائیے گا کہ ان کے نام میں سید بھی لگا ہوا ہے، محمد بھی لگا ہوا ہے، علی بھی لگا ہوا ہے، حسینی بھی لگا ہوا ہے. تو ابھی دن میں گھر میں ایک مجلس میں نے پڑھی تھی کہ لباس پر نہ جائیے گا، اور ابھی بتا دوں کہ آپ حضرات نام پر نہ جائیے گا، اس میں بھی دھوکے ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ نے جب مولا علی کا تعارف کرایا ہے وہاں نام نہیں لیا، صفت بیان کی ہے تاکہ اوصاف دھوکے نہیں کھاتے. تو وہ لکھتا ہے کہ مولا علی نے تو گوشہ نشینی اختیار کر لی اور امت نے ایک دن ان کو خلافت دے دی. سب سے بہتر امام حسن تھے کہ انہوں نے معاویہ سے صلح کر لی اور امن و امان قائم کیا. اور پھر اس کے بعد وہ ناپاک اور نامناسب جملے لکھتا ہے کہ صبح قیامت تک دنیا میں اولی الامر کے خلاف اٹھنے والے فتنے کے ذمہ دار امام حسین ہیں، اس لیے کہ یزید ولی امر تھا، حاکم وقت اولو الامر ہوتا ہے. اور امام حسین نے انکار بیعت کر کے یزیدیت کو نہیں للکارا بلکہ اولو الامر کی مخالفت کی. تو پوری دنیا میں صاحبان امر کی مخالفت کے ذمہ دار اس ملعون کی زبانی امام حسین ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جہاں یزیدیت کو اس معیار تک سوچا جا رہا ہو، وہاں کے اگر لوگ اہل بیت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، ان کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ جن کے بھیجے میں واضح یزید نہ اتر پایا، اس میں خطیب منبر سلونی کیسے سمجھ میں آئے گا. ہم نے امام یاسر تک سلسلہ آپ کو پہنچایا. بہت سارے بھولے بھالے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں غیبت ولی یاسر کے سلسلے میں. آپ کے 12ویں امام کی غیبت سمجھ میں نہیں آتی. سوال کا اٹھان تو اتنا پیارا ہے کہ جیسے 11 کو سمجھے بیٹھے ہیں. خالی 12ویں کی غیبت سمجھا دی جائے دین کامل ہو جائے گا. میں تو کہوں گا ثقیفائی اندھو، تم نے کھلے ہوئے غدیر کے امام کو کب پہچانا کہ پردہ غیبت والے کو پہچانو گے؟ غدیر کے اجالے والا نظر نہیں آ رہا ہے تو غیبت کے پردے والا سمجھو. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد اور آل محمد. تو امام نے صلح کیا اور امام حسین نے لڑائی کی تو ان کو موقع. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں آپ کہ نہ کوئی لڑائی علی لڑے، نہ کوئی لڑائی حسن لڑے، نہ کوئی لڑائی حسین لڑے. اس لیے کہ لڑائی دو نظریوں کے درمیان، دو گروپوں کے درمیان، دو شہروں کے درمیان، دو ملکوں کے درمیان جو لڑی جائے وہ لڑائی ہے. اور یہ جو واقعہ ہوا خیبر اور خندق اور کربلا اور نہروان اور صفین اور جمل، یہ لڑائی نہیں ہے. تو اردو زبان کی مجبوری سے کہا جاتا ہے. یہ اصل میں جہاد ہے، اور جہاد ہے فروع دین میں، اور فروع دین میں جتنی عبادتیں ہیں اس کا ٹائم ہے. نماز ہے اس کے لیے بھی ٹائم ہے. اس وقت آپ حضرات نماز صبح واجب کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے، اس کا ٹائم ہے. روزہ فروع دین میں ہے، ماہ مبارک میں واجب نیت سے رکھیں آپ. اس کے بعد کے جو روزے ہوں گے یا قضائے عمری ہوں گے یا قضا روزے ہوں گے یا مستحبی ہوں گے یا منتی ہوں گے. ویسے ہی حج آپ 10ویں شوال کو نہیں کر سکتے، وہ معین ہے.
تو گویا اتنی بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فروع دین میں جتنے بھی رکن شامل ہیں ان کا ایک وقت ہے، اور وہ وقت آپ نے اور ہم نے طے نہیں کیے ہیں، شریعت نے طے کیے ہیں۔ صرف فروع دین میں ایک رکن ہے جس کا دن آپ کو طے کرنے کا اختیار ہے، اسے خمس کہتے ہیں۔ باقی تمام چیزوں کا وقت شریعت نے معین کیا ہے، اور آخر میں آتے آتے تولا اور تبرہ کو پرماننٹ کر دیا، اس لیے کہ آپ فروع دین کو مکمل کرنا ہے تو تم بھی مکمل ہو جاؤ۔ اس لیے کہ آپ نے ہماری مجلس سنی، میں نے ظلم کا تعارف بھی کرایا اور عدل کی باتیں بھی کی، مظلوم حابیل کا ذکر کیا تو ظالم قابیل کا بھی ذکر کیا۔ قرآن مجید میں سورہ شعراء ہے، آپ اس کو غور سے پڑھیے، وہاں اللہ نے ظالم کو ذرہ برابر بھی اپریشیٹ کرنے کو ظلم قرار دیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ تم اس کو ظالم کہو، نہیں، اس کو کینڈم بھی کہو، یعنی کرو، یعنی اس کو برا بھلا بھی کہو، اس کی مخالفت بھی کرو، اس لیے کہ ظلم کے خلاف خالی چپ رہنا یہ بھی ظلم ہے۔ نہیں حضرات، آپ حاضر نہیں ہوئے۔ بہت سے لوگ مصلحتوں کی کمینگاہ میں چھپ کے یہ سوچ لیتے ہیں کہ وہ تو ظلم ان کا تھا، وہ معاملہ ان کا تھا، وہ ہم سے نہیں۔ مظلوم کی حمایت بھی کرو، ظالم کی مذمت بھی کرو، یہ قرآن ہے۔ اور اگر واضح آپ کو دیکھنا ہو کہ مظلوم کی حمایت کسے کہتے ہیں، ظالم کی مذمت کسے کہتے ہیں، تو مجلس میں آ جایا کیجئے، آپ کو پرماننٹ طریقہ مل جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن میں حکم ہے ظالم کی مذمت کرو، مظلوم کی حمایت کرو۔ اصل میں اسی کا شرعی ٹرانسلیشن ہے، ظالم سے نفرت کا نام تبرہ رکھ دیا، مظلوم کی حمایت کا نام تولا رکھ دیا۔ تو نہ کوئی لڑائی اہل بیت لڑے، نہ کوئی لڑائی علی لڑے، نہ کوئی لڑائی حسن لڑے، یہ جہاد ہے، اور جہاد کا وقت ہوتا ہے۔ مکے میں رسول اللہ نے دیکھا جہاد کا وقت نہیں ہے، تلوار کو نیام میں رکھا۔ بدر، احد اور خندق میں رسول نے دیکھا جہاد کا وقت آ گیا، تلوار نیام سے نکال لی۔ بعد رسول علی نے دیکھا جہاد کا وقت چلا گیا، تلوار نیام میں رکھ لی۔ پھر علی نے دیکھا جہاد کا وقت آ گیا، جمل، صفین، نہروان میں تلوار نکال لی۔ بعد علی حسن نے دیکھا جہاد کا وقت چلا گیا، حسن نے تلوار نیام میں رکھ لی۔ بعد حسن حسین نے دیکھا جہاد کا وقت آ گیا، کربلا میں میدان میں آ گئے۔ تو یہ بھائی بھائی میں اختلاف نہیں تھا، یہ موقع کی بات نہیں تھی کہ حسن کو موقع نہیں ملا، جی نہیں۔ شرائط صلح امام حسن پڑھیے، آپ کبھی غور سے پڑھتے تو ہیں لیکن کبھی غور سے پڑھیے، تب اس میں آپ کو لطف آئے گا۔ آخری شرط صلح یہ ہے کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو نومینیٹ نہیں کرے گا، قائم مقام نہیں بنائے گا۔ جیسے ہی اس نے یزید کو قائم مقام بنایا، حسین کھڑے ہوئے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ حیات حسن میں اگر یزید کو نومینیٹ کر دیتا معاویہ تو کربلا حسن کرتے۔ لیکن حیات حسن میں ایسا ہوا نہیں، یہ حیات حسین میں آیا، یہ سلسلہ تھا۔ تو موقع ملنے کے سلسلے سے کبھی ائمہ معصومین کے لیے تصور بھی نہ کیجیے گا۔ اس فرقے کا نام جعفریہ ہے اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو موقع ملا تھا۔ پھر وہی بات، موقع نہیں ملا تھا تو اس کا مطلب بے موقع دنیا سے چلے گئے چوتھے امام، اس کا یہ مطلب جائے گا۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ یہ جعفریہ ہمارے رکھے ہوئے نام تھوڑی ہیں۔ کمال یہ ہے کہ آپ حضرات جو بیٹھے ہیں یہاں، آپ کے جتنے نام ہیں وہ بھائیوں کے دیے ہوئے ہیں، آپ کے رکھے ہوئے کوئی نہیں ہے۔ شیعہ یہ ہمارے رکھے ہوئے نام نہیں، جعفریہ یہ ہمارے رکھے ہوئے نام نہیں، امامیہ یہ ہمارے رکھے ہوئے نام نہیں، غالی یہ بھی نام ہمارے رکھے ہوئے نہیں ہیں، پکارے ہم ہی جاتے ہیں، رافضی یہ بھی ہمارے نام نہیں ہے، توابین یہ بھی ایک ہمارا نام ہے۔
کئی فرقے ہمارے نام سے منسوب کر دیے گئے، یہ سب ہمارے بھائیوں نے نام دیے۔ تاریخ پڑھیے، مسعودی کو پڑھیے، طبری کو پڑھیے، یا اور بھی تاریخ ہے۔ ابھی آج کل ہمارا ایک موضوع چل رہا ہے شیعت کا تعارف، اس میں نے پوری شیعت کی تاریخ، پورا عشرے کا موضوع تھا میرا اس سال کا کہ شیعت کی بنیاد کب سے پڑی، یہ لفظ شیعہ کب سے بنے، کب سے پکارے گئے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ صفین میں جو واضح ڈویژن ہوئی، اس میں چونکہ دونوں لڑنے والے کے نام مسلمان کے تھے، تو پہچاننے کے لیے کچھ لوگ حضرت عثمان کے چاہنے والے تھے، لہذا ان کو شیعہ نے عثمان کا نام دیا گیا، اور ادھر جو علی کے ساتھ تھے ان کو شیعہ نے علی کا نام دیا گیا۔ شیعہ اکیلے کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک اس کے ساتھ کوئی جز نہ شامل ہو۔ شیعہ کے معنی ہوتے ہیں فالوور کے، پارٹی کے، چاہنے والے کے، ماننے والے کے، فالو کرنے والے کے۔ تو اب شیعہ تو کس کا شیعہ؟ تو وہ نام رکھے گا عثمان کے شیعہ، حالانکہ حقیقتاً وہ لوگ شیعہ معاویہ تھے، مگر نام ان کو دیا گیا شیعہ عثمان کا، اور ادھر نام دیا گیا شیعہ علی کا۔ ان کو بعد میں اپنے نام سے شرمندگی ہوئی تو باقاعدگی سے اچھا نام رکھ لیا، اور ہمیں چونکہ اتنی بڑی شخصیت سے وابستہ کیا گیا، ہم کو یہ نام اچھے لگے۔ اس کے بعد لکھا گیا کہ عبداللہ ابن سبا نے پیدا کیا، وہ خیر بہرحال وہ تو ہمارے سبجیکٹ دوسرا ہے، اس میں کبھی آپ کو پرلطف سبجیکٹ ہے یہ بھی جاننے کا ہے کہ عبداللہ ابن سبا نے 36 میں شیعوں کو پیدا کیا، اور ورنہ شیعہ تو کچھ نہیں تھے۔ اور اس کے بعد تو تیجانی کو پڑھیے آپ، تو مراکش میں اور ہر جگہ کے جو شیعوں کی ہسٹری جو لکھی ہے انہوں نے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ گویا سینئر موسٹ آپ ہیں، بقیہ شیعہ تو سب بات کی چیزیں پیدا ہوئی۔ حالانکہ ایک لائن کہیے تو 1 منٹ بول دوں اس پر۔ صفین میں جب واضح ڈویژن ہو رہی تھی تو دو نظریہ آمنے سامنے لڑ رہا تھا، ایک طرف شیعہ عثمان تھے، ایک طرف شیعہ علی تھے۔ ایک طرف والے کا نظریہ یہ تھا یہ 3 غلط ہیں، علی صحیح ہیں، ادھر والوں کا نظریہ یہ تھا کہ یہ 3 صحیح ہیں، علی غلط ہے۔ نہیں حضرات، آپ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ میں بھی آپ کے ساتھ تھک ہی رہا تھا۔ 3 صحیح 1 غلط، ایک نظریہ یہ کہہ رہا نہیں یہ 1 صحیح ہے 3 غلط ہے۔ آپ ہماری تاریخ لکھ رہے ہیں، کبھی اپنے دامن پر جھانکا؟ وہ جو کہہ رہے تھے کہ 3 غلط ہے 1 صحیح ہے، وہاں بھی تھے، یہاں بھی بیٹھے ہیں؟ نہیں حضرات، ذرا حاضر ہوئیے، میں کیا دلیل دے رہا ہوں۔ جو کہہ رہے تھے کہ 3 غلط 1 صحیح، وہ وہاں صفین میں بھی تھے، یہاں بھی بیٹھے ہیں۔ اب وہ جو کہہ رہے تھے کہ 3 صحیح یہ 1 غلط، وہ کہاں چلے گئے؟ کہیں سراغ دکھائیے آپ، پوری دنیا میں، پورے بر صغیر میں، پوری کائنات میں دکھائیے کہ جو موجود ہوں 3 صحیح 1 غلط والے۔ اب جو نظر آتے ہیں تو حق 4 یار، تو پہلے تو 3 صحیح 1 غلط، اور اب حق 4 یار، تو وہاں والے کہاں چلے گئے؟ اور یہ حق 4 یار والے کب آ گئے؟ تو تم نے اپنی تاریخ ولادت تو چھپائی، اور ہماری تاریخ ولادت لکھنا چاہ رہے ہو۔ تم یہ تو بتاؤ کہ تم کب سے 4 والے ہوئے؟ ہم تو چلیے صفین میں بٹے، کم سے کم ایک ہی تاریخ تم نے دے دی، تو ہمارا بیس صفینی سے چلا، ٹھیک ہے چلا۔ آپ کب سے چلے؟ اصل دلیل یہ ہے کہ ہارون الرشید کے زمانے میں اس خلیفہ کو، خلفائے راشدین کے سلسلے کو راشد کا لقب دیا گیا۔ اس زمانے میں یہ بیچارے جو لوگ تھے نا، وہ خود راشد کے معنی نہیں جانتے تھے۔ یہ میں آپ یہ نہ سمجھ رہے کہ میں جوشیلی تقریر ہے، کوئی نوجوان خطیب کی تقریر نہیں ہے جوشیلی، ایک ذمہ دار آدمی آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ اگر یہ راشد کے معنی جانتے ہوتے تو کبھی نہ بولتے کہ میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کر دینا۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پہ، میں نے دلیل دے دی نا، کبھی نہ بولتے۔ یہ تو دیکھ سے زیادہ چمچے گرم کا معاملہ ہے کہ وہ راشد، وہ ہارون رشید کے زمانے میں اس کو راشد کہا گیا، اور علی کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ خلافت و ملوکیت پڑھیے، تاریخ الخلفاء پڑھیے،
تو آپ کو پتا چلے گا اصل میں ان کے یہاں علی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، مگر بعد میں راشد بنا کے لایا گیا علی کو بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی فہرست راشد ہو نہیں سکتی جس میں علی شامل نہ ہو۔ ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں، ہمارے یہاں 1000 کا بھی نوٹ چلتا ہے، 500 کا بھی جو کرنسی چلتی ہے نوٹ کہلاتی ہے، وہ 1000، 500، 100 اور اس کے بعد پھر آپ کے یہاں جو بھی ہوتا ہوگا۔ 1000 کے نوٹ میں ہمارے یہاں آج کل ذرا سا جعلی نوٹ بھی آ رہے ہیں، تو ہر بینک میں اور ہر دکاندار کے پاس وہ ایک جو یہاں ایئرپورٹ پر چیک کرنے کے لیے ایک ٹارچ رکھتے ہیں نا، جو پاسپورٹ اور وہ آپ کا آئی کارڈ وہ چیک کرتے ہیں، ویسے وہ رکھتے ہیں۔ 1000 کا نوٹ اگر آیا تو ایسے ایسے دیکھ لیتے ہیں، وہ کچھ ہے ان کا طریقہ۔ ایک مرتبہ ایک دکان پر ہم سودا خریدنے گئے تھے، تو ہم سے آگے ایک بڑے میاں تھے، ہمارے جاننے والے تھے بیچارے، تو انہوں نے 1000 کا نوٹ نکال کے دیا، تو اس دکاندار نے یوں کر کے دیکھا، انہیں کہا ارے بڑے میاں یہ تو جعلی ہے، واپس کر دیا۔ انہوں نے دوسری جیب سے دوسرے نوٹ نکال کے دیے، بات آئی گئی، سودا لے کے وہ چلے گئے۔ 2 مہینے کے بعد ریلوے اسٹیشن میں میری ملاقات ان سے پھر ہو گئی بڑے میاں سے۔ تو اب میں نے پوچھا چچا کیا ہوا، وہ 1000 کا جو جعلی نوٹ تھا اس کا کیا بنا؟ اور وہ کہنے مولانا وہ تو تیسرے دن میں نے چلا دیا، چل گیا۔ تو اب میرا اشتیاق بڑھا کہ چل کیسے گیا، ذرا جان لے کہ جعلی نوٹ کے چلنے کا کیا طریقہ ہے، کبھی کبھی یہ دھوکے ہم لوگ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا چچا وہ جعلی نوٹ کیسے گیا جو آپ نے بتایا؟ کہ چل نہیں گیا، چلایا۔ تو کیسے چلایا؟ ارے کہنے کچھ نہیں مولانا، کیا کہ جب رش آور ہوتا ہے اس وقت میں گیا اور زیادہ خریداری کی، 2-4 اچھے نوٹ کے بیچ میں اس کو بھی ڈال دیا۔ یہ زمانے والے اکثر ہوشیاری کرتے ہیں کہ اپنا جعلی مال بیچنا ہو تو اس میں اصلی ملاتے ہیں۔ 3 صحیح 1 غلط، 1 صحیح 3 غلط، 1 صحیح 3 غلط والے یہاں بھی ہیں۔ 3 صحیح 1 غلط والے کہاں فنا ہو گئے؟ حق 4 یار والے کیوں آئے؟ اس لیے کہ ان تینوں کو بھی سند راشد دینا تھا، اور فہرست معتبر ہو نہیں سکتی جس میں اصلی علی نہ ملایا جائے۔ یہ پلان ہوا تھا اصل میں۔ تاریخ کی جو اٹکھیلیاں ہیں وہ یہ ہیں۔ خیر بہرحال موضوع گفتگو یہ ہے کہ ہم معصوم امام کے لیے، میں بچوں کو بتا رہا ہوں، بھائیوں کو، کہ معصوم امام کے لیے کبھی نہ سوچئے گا کہ ان کو موقع ملا، ان کو موقع نہیں ملا۔ موقع نہیں، جس کے قبضہ قدرت میں گردش لیل و نہار ہو وہ موقع کا متلاشی نہیں ہوتا۔ جو کہتا ہے وہی موقع ہے، جو کرتا ہے وہی موقع ہے۔ اس کے لیے بس ایک نمونے دے کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ چارج نہ لگا جائے کہ مولانا پھر خیبر پڑھنے لگے، اس لیے کہ خیبر ایک الگ سے سبجیکٹ ہے، مگر میں اس سے ایک نتیجہ اخذ کر رہا ہوں۔ اور خیبر خندق کوئی لڑائی سمجھ کے میں پڑھتا بھی نہیں ہوں، اس لیے کہ لڑائی اگر پڑھوں تو میں ہسٹری کا طالب علم رہ چکا ہوں، پانی پت کی لڑائی پڑھ دوں، فرسٹ ورلڈ وار پڑھوں، سیکنڈ ورلڈ وار پڑھ دوں، کچھ سب کے بارے میں جانتا ہوں۔ لڑائی سمجھ کے خیبر خندق نہیں پڑھتا، یہ فضائل حیدر کرار کے شعر ہیں، یہ سمجھ کے پڑھتا ہوں۔ سنیے گا میرے بھائی، خیبر میں جو لڑائی ہوئی اس میں ذرا موقع اور امام، یہ جملے سنیے۔ یہ جو خیبر کی لڑائی ہوئی ہے یہ اصل میں خیبر فورٹ ہے، قلعہ ہے، اور قلعے کے اوپر وہ جو جھروکا ہے، جھروکے کے اوپر بالکل وہ ایک مینار بنا ہے جس میں یہودی کا ایک بہت بڑا عالم بیٹھتا ہے، اور لڑائی کے لیے وہ ماہر علم فلکیات، نجومی، اس کو بھی بٹھا ہوا ہے۔ اور جو خندق ہے، خندق کے اوپر خیبر ہے، وہ خیبر جو ہے نا دروازہ، وہ گیٹ کم بریج تھا، بند ہو جائے تو دروازہ، کھل جائے تو گیٹ، بریج ہو جائے اس خندق پہ۔ اوپر بیٹھا ہوا تھا عالم یہودی کا جو اوریجنل توریت پڑھے ہوا تھا، اور ماہر علم فلکیات
جو نجوم کا علم رکھتا تھا، وہ عالم ہائر کیا تھا ان لوگوں نے، اس لیے کہ ہر آنے والے کی فیس ریڈنگ کر کے بتاتا تھا کہ اس کا کون پہلو کمزور ہو سکتا ہے۔ بہرحال، اور ادھر لشکر اسلام میں جو بزرگان دین تھے وہ بیچارے دیر میں تشریف لاتے تھے، جلدی پھر لوٹ جاتے تھے۔ اب اس سے زیادہ عزت احترام سے میرے پاس جملے نہیں ہیں۔ اس کے بعد مولا علی کی بات آئی کہ میں کل اسے علم دوں گا، جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، جو بھی ہے وہ سب سن چکے ہیں۔ علم لشکر علی کے ہاتھ میں رسول اللہ نے دیا۔ ہائے ہائے ہائے، خدا کی قسم، پوری دنیا ہم لوگ گھومتے ہیں مجلس حسین کے صدقے میں، کس خلوص سے محمد نے علی کے ہاتھ میں علم دیا تھا کہ پوری دنیا میں آج علم اٹھانے والے علی ہی والے ہیں۔ کیا خلوص تھا، ہمیں نہیں معلوم۔ علم علی کے ہاتھ میں دیا، علم لشکر لے کے حیدر کرار آگے بڑھے۔ وہ خیبر کے دروازے کے مضافات میں دور میں ایک بہت بڑا چٹان تھا، ایک پتھر کا۔ علی آئے، گھوڑے سے اترے، علم لشکر کو لیا، اس لیے کہ حدیث کے جملے ہیں کہ اللہ اس کے دونوں ہاتھ پر فتح نازل کرے گا، تو اب دونوں ہاتھ علی کو کلیئر رکھنا ہے۔ علم لشکر پتھر پہ یوں نصب کیا۔ ادھر جو علم فلکیات کا ماہر اوپر بیٹھا تھا، انتر اور حارث جو مرحب کے دو چھوٹے بھائی ہیں، اس نے پوچھا کہ تیرا کیلکولیشن کیا ہوا، یہ آنے والے جوان کے بارے میں کیا بولتا ہے؟ تو اس نے کہا ہر چہرے کو تو میں پڑھ لیتا تھا، اس کے چہرے پہ میری آنکھ ٹھہر نہیں رہی ہے۔ اور اسی اثنا میں علی نے علم کو پتھر پہ گاڑ دیا۔ تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو دیکھا، کہا بھائی یہ پتھر پہ علم۔ تو انتر نے حارث کو دیکھا، حارث نے انتر کو دیکھا، مطلب سمجھے باتیں بات میں کہہ گیا کہ بھائی اب قیامت ہے، ابھی تک علم لے کے بھاگنے والا آتا تھا، یہ اب علم گارنے والا آیا ہے۔ یہی کہا ہوگا۔ نجومی کو ٹھوکر ماری، کیا ہوا بھائی جلدی کر بتا، اس کا کون پہلو کمزور ہے کہ اس پر اٹیک کیا جائے؟ اس نے تو علم پتھر پہ گاڑ دیا۔ تو اس نے کہا نہیں علم پتھر پہ وہ گارنا اس کا کمال نہیں، آنے والے جوان کا کمال نہیں ہے۔ نجومی نے کہا اس لیے کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں، میرا کیلکولیشن دیکھ رہا ہے، ایک ستارہ نکلتا ہے، دنیا کی ہر شے اپنا وزن چھوڑ دیتی ہے، تو پتھر پر تو کوئی بچہ علم گاڑ دے گا، اس لیے کہ وہ ستارہ نکل گیا ہے۔ علی نے یہ سن لیا، علم کو اکھاڑ لیا، ہاتھ میں علم کو لے کے پھر ایک مرتبہ علم کو نصب کیا۔ تو اس نے کہا اب کہ لے وہ ستارہ پھر نکل گیا۔ علی نے پھر علم اکھاڑا۔ کمال ہے میرے مولا، 7 مرتبہ مولا علی نے علم گارا، 7 مرتبہ علم اکھاڑا۔ اب ماہر علم فلکیات نے بند کر دی کتاب، کہا بھائی جو آپ نے بیانے دیے تھے وہ لے لو واپس، ہمارا کام ہو گیا ختم، اب اپنی خیر منا لو، فاتحہ پڑھ لو اپنے باپ دادا پر۔ اس لیے کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ستاروں کی کار فرمائیاں ہیں، لیکن جب یہ علم گارتا ہے ستارہ برج میں آ جاتا ہے، یہ ہٹتا ہے ستارہ پھر ہٹ جاتا ہے، پھر جب یہ علم اکھاڑتا ہے ستارہ پھر اس برج میں آ جاتا ہے۔ تو اب یہ آنے والا معمولی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جوان گھوڑے پر بیٹھ کے ستارے چلا رہا ہے۔ میری بات پہنچ گئی؟ گویا مولا نے علم کو بار بار اکھاڑ کے اور بار بار نصب کر کے بتا دیا، بدعقلو فیصلہ آج کر لو، علی ستاروں کا پابند نہیں ہے، ستارہ پابند علی ہے۔ یہ تو ایک دلیل میں نے دی ہے۔ تو یہ اس لیے کہ مولا کائنات کے حوالے سے یا کسی امام کے سلسلے سے یہ لفظ موقع کا لفظ تو لگائیے گا نہیں کبھی، غلطی سے بھی بھولے سے بھی، اس لیے کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں میرے بھائی، بالکل برا نہ مانیے گا، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو دھوکے سے منہ سے نکل جاتی ہیں، نہیں نکلنا چاہیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر بہت سی بات جانتے ہیں تو وہ بول ہی دیں، اس لیے کہ بول دینے سے آدمی گرفتار بلا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے جاننے کا معیار دوسرا ہے۔
اللہ اور رسول کے دکھانے کا معیار دوسرا ہے. ایک شخص نے آن کے کہا کہ امام صادق علیہ السلام سے کہ آپ نے کہا ہے کہ 70 مرتبہ یہ دعا پڑھیں تو ہم اگر 80 مرتبہ پڑھ لیں تو کیا ہے؟ فرمایا اس کے رموز ہم جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم بہت جینیس ہیں، ہم تو سب دیکھ لیں گے، سب سمجھ لیں گے. نہیں سمجھ سکتے. 5ویں امام کا زمانہ ہے. مسجد میں ایک شخص سوال کرتا ہے کہ فرزند رسول، میں نے سنا ہے آخری امام کی علامت میں ہے کہ وہ ظاہر بھی ہوں گے باطن بھی ہوں گے، تو ایک آدمی ظاہر اور باطن کیسے ہوگا؟ تو امام نے کہا اچھا ابھی بتا دے رہا ہے، ایک ہی آدمی ظاہر بھی ہوگا اور باطن بھی ہوگا، کیسے ہوگا؟ ابھی بتا دے رہے ہیں. ابھی ہم اور تم مسجد میں ہیں. کہاں؟ کہ چلے جاؤ اب دروازے مسجد پر. چلا گیا. مولا اب کہ لے کچھ لوگ آ رہے ہیں. کہاں؟ کہیں سے پوچھو کہ 5ویں امام کہاں ہے. اب وہ آئے، انہوں نے کہا بھائی 5ویں امام کو دیکھ رہے ہو؟ تو آنے والے نے کہا اے تو مسجد میں مذاق کرنے آیا ہے؟ مسجد خالی پڑی ہوئی ہے، امام ہے نہیں، تم کہاں سے دیکھ لیں؟ تو وہ آیا، کہنے لگا مولا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ 6-7 لوگوں سے میں پوچھ چکا، سب کہہ رہے ہیں کہ آپ دکھائی نہیں دے رہے. تو امام نے کہا 1-2 سے اور پوچھ لے. تو ایک نے اٹھایا تماچا، وہ کہا وضو کر کے مذاق کر رہا ہے جب امام یہاں ہے نہیں. تو کہتا ہے مولا اب میں کسی سے پوچھوں گا نہیں ورنہ پٹنے کے چانس ہے. اسی اسنا میں ایک امام کے صحابی ابو بصیر، سنا ہوگا یار، ہم ان کے لیے ایک جملہ سنیے. بصارت کے اعتبار سے اندھے ہیں، بصیرت کے اعتبار سے ابو بصیر ہیں. تو امام نے کہا ان سے پوچھ لو وہ جو اب آ رہے ہیں. اس نے مڑ کے دیکھا ابو بصیر کا، مولا آپ تو نہ جائیں گے اس لیے کہ آنکھ والوں کو تو آپ دکھائی نہیں دے رہے، وہ تو ایسے ہی اندھے ہیں نابینا ہے. کہا نہیں پوچھ لو جاؤ. انہوں نے کہا مولانا مولا ماریں گے تو نہیں؟ بولا نہیں جاؤ پوچھ لو، میں ضمانت لیتا ہوں نہیں مارے. ابو بصیر جب تک صحن مسجد کراس کر کے حال میں آ گئے. ابو بصیر اپنے 5ویں امام کو مسجد میں پاتے ہو. ابو بصیر نے سر اٹھایا، کہا کتنا اندھا معلوم ہوتا ہے، وہ درمیان مینار میرا 5واں امام بیٹھا ہے، تجھے دکھائی نہیں دیتا؟ اب وہ گھبرا کے آ کے 5ویں امام کے قدموں پر گر کے کہتا ہے ابن رسول اللہ یہ ہوا کیا؟ کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو، ابو بصیر مجھے دیکھ رہا ہے، بقیہ کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کہاں؟ کہ یہ ہم پر منحصر ہے کہ کسے نظر آئے کسے نظر نہ آئے. لہذا آج کے بعد جتنے عمل ہمارے ہوں اس میں یہ تصور رہے کہ امام عصر ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کے جلووں میں کمی نہیں ہے، یہاں نگاہوں میں قوت نہیں ہے کہ ہم بھی ان کو دیکھ لیں. ہر آن امام دیکھ رہے ہیں ہمارے ہر حرکات و سکنات پر. اور دیکھیے ایک لمحے کے لیے اگر زمانے کا امام غافل ہو جائے نا تو خود مولا 12ویں امام کی حدیث ہے کہ قول ہے امام کا کہ اے میرے شیعو اگر ایک لمحے کے لیے میں تم سے غافل ہو جاؤں تو حادثات زمانہ تمہیں پیس ڈالے. بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دعا کریں کہ امام آ جائے. اچھا اب ایک سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ ہم تو دعا بہت دن سے کر رہے ہیں مولانا، ہمارے باپ دادا دعا کرتے کرتے مر گئے، ہر نماز میں، ہر مجلس میں، ہر عبادت میں، اب تو صلوات میں بھی بڑھا دیا ہم نے، تو ہم تو دعا کر رہے ہیں مگر امام آئے نہیں، آ نہیں رہے، کیا بات ہے؟ ہاں یہ بات ہے. ایک لائن اس میں سن لیجیے میرے بھائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو دعا کرنے کا جو حکم دیا گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی دعا ہی سے وہ آئیں گے. حقیقت ایمان پر باقی رہیں اس لیے راہ دعا پہ لگایا گیا ہے، ورنہ جب وہ میرے دعا سے پردہ غیب میں گئے نہیں ہیں تو میری دعا سے آئیں گے کیسے؟ ہمیں ان کا انتظار ہے، ان کو مشیت کا انتظار ہے. مشیت ان سے کہے تو آئیں گے، اور جب وہ آ جائیں گے تو ہم ان سے ملیں گے، ہے نا.
تو ہمیں انتظار ہے امام کا، امام کو انتظار ہے حکم خدا کا. کسی شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے کہ ہم ان کے وہ مشیت پروردگار کے، ہم ان کے وہ مشیت پروردگار کے، دونوں ہی لے رہے ہیں مزے انتظار کے. صلوات بھیج دیجئے محمد اور آل محمد پر. دونوں ہی لے رہے ہیں مزے. مگر ایک جملہ سنیے میرے بھائی، جملے آپ کے حوالے. کب آئیں گے امام؟ کچھ لوگوں نے تاریخ بھی بتا دی ہے. ہمارا شمار ان بدعقیدہ لوگوں میں نہیں ہے کہ جس کا علم کسی انسان کے پاس ممکن نہیں ہے. تو ہم کیسے ڈیٹ بتا سکتے ہیں؟ یہ ظلم و جور، یہ فتنہ و فساد دیکھ کے بس زیادہ سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ظہور قریب ہے. ایکوریٹ ڈیٹ کوئی نہیں بتا سکتا. وہ مشیت جانتی ہے اور وہ خوب جانتی ہے کہ کب بھیجنا ہے. اب صرف اس میں قیاس آرائیاں ہیں، اپنے اپنے خیالات ہیں. کب آئیں گے؟ سنیے، ہر جگہ ظلم، اپنوں میں بھی ظلم، غیروں میں بھی ظلم. اب عزادار جب عزا کے خلاف بولنے لگے، کیا ایکسپلینیشن دیں گے آپ اس کی؟ ولایت حیدر کرار پر ایمان رکھنے والے ولایت کے مستحب و واجب کی بحث کریں، کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ سنیے، اصل جو رکاوٹ ہے ظہور میں، اب یہ حقیقت حال نہیں ہے، یہ فکر بشر ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں. موسیٰ بحر احمر میں 12 بنی اسرائیل کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. فرعون پورے لشکر کے ساتھ موسیٰ کے راستے پر چل رہا ہے. موسیٰ سمیت موسیٰ کا ایک ایک آدمی باہر آ گیا. فرعون بیچ دریا میں آیا. دریا کو مل جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ مین ٹارگٹ تو فرعون ہے یا موسیٰ کو بچانا ہے. نہیں حضرات، ذرا توجہ کیجئے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. مین کیا ہے؟ موسیٰ کو نکالنا یا فرعون کو ڈبونا. اب موسیٰ نکل بھی گئے، فرعون زد میں بھی ہے. پانی کو گلے ملنے کا حکم اب بھی نہیں ہے. مر گئے یزید کی خوشی میں مل جائے گلے گلے، اللہ کہہ دے، مگر پانی اب بھی نہیں مل رہا ہے. بڑا چلا آ رہا ہے. فرعون میں کہوں گا پروردگارا تیرا کام تو ہو گیا، تیرا نبی بھی نکل گیا، دشمن بھی گرفت میں ہے. کہ پیچھے ساحل پہ تو دیکھو کچھ فرعونی ابھی اور آ رہے ہیں. جب تک ایک ایک فرعونی نہیں آ جائے گا پانی کو نہیں ملاؤں گا. بس میرے دوستو، اس دنیا کی کار فرمائیاں میں جب تک ایک ایک یزیدی پہچانا نہیں جائے گا پردہ غیب سے امام آئے گا نہیں. یہاں بھی تو پہچاننے جانے ہیں کہ یہاں بھولے بھالے لوگ کیسے گمراہ کیے جا رہے ہیں، کیسے بلیک میل کیا جا رہا ہے اصلاح عزاداری کے نام پر، اتحاد بین المسلمین کے نام پر. آپ اتنے جینیس ہو گئے کہ اصلاح عزاداری کیجئے گا. خود سے مفہوم تو بتائیے کہ اصلاح کہتے کسے ہیں؟ اصلاح کا ماخذ کیا ہے؟ اصلاح نکلا کہاں سے ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد اصلاح کی اتھارٹی آپ کو کس نے دی؟ ایک مسئلہ یہ بھی ہے. دیکھیے، کچھ لوگ یہاں پہ یہ بھی اصلاح کر لیجیے آپ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں بزرگوں نے بھی تو بڑے اچھے اچھے کام کیے ہوں گے، اس لیے ہم بزرگوں کی کتاب تھوڑی پڑھ رہے ہیں. کیے ہوں گے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، مگر اصل میں اچھے کام کرنے کی بھی اتھارٹی دی جاتی ہے. ولایت پاور کے استعمال کرنے کا اختیار ہے. اللہ نے قرآن میں اعلان ولایت کر دیا. اب چونکہ یہ ولی جو ہوتا ہے محافظ اسلام ہوتا ہے،
اس کو دین ایکسپلین کرنے کی اتھارٹی اللہ نے دی ہے. جو دین سمجھائے گا وہ شریعت بچائے گا. اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے اچھے کام کیے ہوں گے, مگر ان کو اتھارٹی کس نے دی؟ بھائی اس ملک میں بھی ایک قتل کی سزا قتل ہے, پوری دنیا میں. خون کا بدلہ قصاص کیا ہے؟ اگر کسی نے کسی کو بے جرم و خطا قتل کر دیا, اس کی سزا ہے انٹیلیجنٹ ہے, اس کو سزا دی جائے گی. قانون کتاب آپ یہاں خرید لیجئے, شکاگو میں مل جائے گی, واشنگٹن ڈی سی میں مل جائے گی, ہر جگہ مل جائے گی. قانون کتاب خریدنے کے لیے کوئی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو لائر کا لائسنس ہونا چاہیے. آپ جائیے, ڈالر دیجئے, کتاب خرید لیجیے. ایک صاحب کو نئے نئے قانون پڑھنے کا شوق تھا, وہ گئے ڈاؤن ٹاؤن, انہوں نے قانون کی کتاب خرید لی, لے کے آئے, پڑھا, پڑھتے پڑھتے یہی چیپٹر ان کو مل گیا کہ ایک قتل کا بدلہ قتل ہے. نیا نیا تازہ تازہ قانون پڑھ کے سفر کر رہے تھے کہ دیار سے گزرے, وہاں گیس گاڑی میں بھروانے کے لیے رک گئے گیس اسٹیشن پر. سناٹا تھا, رات زیادہ ہو رہی تھی, اور وہاں جیسے یہ گئے اور انہوں نے چاہا کہ گیس گاڑی میں ڈالیں, کہ انہوں نے دیکھا کہ اس سے پہلے والے جو کوئی صاحب تھے وہاں پہ کلے نے ایک کو لے کے ٹک ٹک 2 گولی ماری, وہی مر گیا. یہ تازہ تازہ قانون پڑھے ہوئے تھے, ان کو یاد آ گیا قانون. انہوں نے دیکھا اس نے مارا ہے, اس نے اپنی کار سے پسٹل نکال کے 6 کی 6 گولیاں داغ دی, وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا. اس کے بعد جیب سے نکالا سیل فون, 911 دبایا. کیا ہوا؟ کہنے جلدی تشریف لائیے, ایک بڑا اچھا کام کیا نیک, آپ کو زحمت سے بچایا, تشریف لائیے. کہاں؟ فلاں جگہ. اچھا یہ گیس کتنے پہ ہے؟ وہ کہلے 95 ساؤتھ لے کے ایسے آئیے گا, فلاں ایگزٹ سے آئیے گا, یہاں پہ ہم ہیں. میں نے قتل کر دیا ہے, آپ جلدی نہ آئیے, پریشانی اطمینان سے آئیے. جس نے خون کیا تھا, خون کا بدلہ خون ہے, وہ میں نے قتل کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا لائٹیں روشن ہو گئی, یہ ادھر بن میں ذرا ٹائی وائی درست کر کے بیٹھے, یہ سمجھے اب پولیس والے آئیں گے تو پھول کا مالا پہنائیں گے, زندہ آباد مرد آباد کے نعرے لگیں گے. ایک نیک کام کیا ہے نا. کہلے ہاں کیا ہے؟ کہلے یہ میت وہ ہے جو اس نے ماری تھی, اور یہ وہ ہے جو میں نے ماری. کتنی گولی ماری؟ 6. پسٹل کہاں ہے؟ یہ لو دے دو. پسٹل لیا, اس نے رومال پہ ایسے رکھ کے پسٹل پکڑا, وہ رکھا, دوسری گاڑی کو حکم دیا کہ یہ سب ڈیڈ باڈی جو ہیں ان کو پہنچاؤ فلاں جگہ. اس کے بعد ان سے کہا ذرا ہاتھ بڑھائیے گا, تو یہ سمجھے مسافہ کرنے کے لیے مانگ رہا ہے. اس نے پہنا دی ہتھ کڑی. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اس قتل کے جرم میں آپ کو اریسٹ کیا جانا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا پولیس, لگتا ہے کہ آپ پولیس میں ضرور گئے ہیں, قانون کی کتاب آپ نے نہیں پڑھی ہے. میں تازہ تازہ قانون پڑھ کے آیا ہوں, اور ابھی میرے کار میں کتاب ہے بھی اتفاق سے, آئیے آئیے. کہ نہیں دکھائیے مت کتاب, وہ کتاب میں بھی پڑھ چکا ہوں. قتل کا بدلہ قتل ہے, مگر یہ سزا ہم بھی نہیں دے سکتے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہو کے بھی. اس کے لیے اونچی کرسی پر گورنمنٹ نے عدلیہ معین کی ہے, اور ہر نشیب و فراز دیکھ کے کیس کی ہیئرنگ کر کے جج فیصلہ سنائے گا, پھانسی. جج سزائے موت دے گا. چلیے ایک نقطہ یہاں پر یہ بھی مل گیا کہ پوری دنیا میں اونچی اونچی کرسیوں پر بٹھائے گئے جج خود اس بات کی دلیل ہے کہ تنہا کتاب کبھی کافی نہیں ہے. ہے میرے سرکار. گورنمنٹ نے, پارلیمنٹ نے جج معین کیے ہیں, جج کو وہ اتھارٹی دی ہے کہ تم اس کی ہیئرنگ کر کے اور اب اس کے بعد ایک نتیجے تک پہنچاؤ. آپ سمجھے کام تو اچھا ہے, مگر اس کے لیے جو معین کیے گئے ہیں وہ کریں گے تو اچھا ہے, اگر وہ آپ ہاتھ میں لے کے کریں تو جرم ہے. قیامت کے دن کچھ دشمنانے اہل بیت اسی میں پھنسیں گے. ایک تو ان کو کرنے نہیں دیا, ان کے اختیار لے کے خود کیا. تم کو اتھارٹی کس نے دی تھی؟ اور اس کا غلط انٹرپریشن یہ جانے لگا اب یہ بھی تو دین کی رہبری کر رہے تھے, تو کیا فرق پڑتا ہے, ان سے دین لے لیں یا ان سے دین لے لیں. بڑا فرق پڑتا ہے. ابھی ایک لائن میں آپ نے سنا نا کہ موسیٰ نکل گئے, فرعون ڈوب گیا. اب کیا فرق بتاؤں آپ کو, ایک ہی دن, ایک ہی ٹائم, ایک ہی راستہ, ایک ہی جگہ. ایک معصوم 12 کو لے کے نکل گیا, ایک فرعون پورے لشکر سمیت ڈوب گیا.
کیا ہوا؟ راستہ ایک، دین ایک، ٹائم ایک، ساتھ ایک، سفر ایک نکل گیا، ایک قوم کو لے کر ڈوب گیا۔ اب بھی سمجھے آپ؟ فرق پڑتا ہے، بڑا فرق پڑتا ہے۔ اگر رہبر معصوم ہو تو کلیئر نکلتا بھی ہے، نکالتا بھی ہے، اور اگر رہبر خطا کار ہے تو ڈوبتا بھی ہے، ڈبوتا بھی ہے۔ تو رہبر بدلنے سے سفر کا رزلٹ بدل جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے۔ اب ایک جملہ ہے یہاں پر، ہمارے عابد بن گرامی صاحب بڑے چاہنے والے، بڑی محبت میں ان سے کرتا ہوں، وہ بھی مجھے بہت چاہتے ہیں۔ ابھی اس نے ہماری ملاقات ہوگی، میں نے کہا اتنا ڈرا دیتے ہیں مجلس میں کہ ہم کو فضائل پڑھنا ہمارے دشوار ہو جاتا ہے۔ اب یہیں سے ایک نقطہ آتا ہے کہ علی قیامت کے دن شفاعت کریں گے، ہے نا، جو بہت سے لوگوں کے حلق کے نیچے نہیں اترتی، انشاءاللہ ان کی نہیں ہوگی، یہ طے ہے، یہ تو طے ہے۔ لیکن ایک جملہ تاریخ کی روشنی میں آپ کے حوالے تو کر سکتا ہوں۔ آپ نے یہ جو واقعہ ابھی سنا، یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ 12 بنی اسرائیل کو لے کے موسیٰ نکل گئے۔ اب پوچھتے ہیں کہ آپ کی امام کیسے بخشوائیں گے؟ قرآن گواہ ہے، جب ایک معصوم 12 کو لے کے نکل گیا تو 12 مل کے ایک کو نہیں نکالے گا۔ کس ادھر من میں ہے؟ اچھا کہیے تو دنیا میں اس کے تجربے بتا دوں، بتاؤں تجربے؟ ایک بہت بڑی شخصیت ہے تاریخ اسلام کی، جس نے کم سے کم 70 ٹائم کہا ہے کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ مطلب سمجھے آپ، علی نے کم سے کم 70 مرتبہ ہلاکت سے بچایا۔ اب تو علی کے بچانے پر قائل ہو جائیے، وہ اتنا بڑا فیاض ہے کہ جو دشمنوں کو 70 بار بچا چکا ہے، وہ چاہنے والوں کو محشر میں 1 مرتبہ نہ بچائے گا۔ آئے میرے سرکار، ایک ایک پہچانے جائیں گے، ہم میں کہیں پہچانے جائیں گے۔ میں معذرت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، ہاتھوں کو جوڑ کے، ہم میں بھی اینٹی آزاداری ایلیمنٹس برانڈ ہو گئے ہیں، ہم سے بھی سوالات ہوں گے، یہ ماتم کیسے، وہ ماتم کیسے، یہ بیٹھنا کیسے، وہ بیٹھنا کیسے، یہ چائے کیسی، اور سڑک کیا ہے، اور ڈاؤن ٹاؤن میں کیا ضرورت ہے جلوس کی، اور وہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ آپ دکھانے کی نیت سے عزاداری کر رہے ہیں۔ عزاداری اگر تعزیت ہے تو ڈاؤن ٹاؤن کیا، زمین کیا، آسمان کیا، جنگل کیا، شہر کیا، اگر تعزیت ہے۔ اور اگر دکھانے کی نیت ہے تو پھر تو وہ فلسفے ہی الٹ گیا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک ایک آدمی پہچانے جائیں گے۔ اہل بیت کون؟ اہل بیت آپ نہیں جانتے کون اہل بیت؟ آپ اتنے بھولے ہو گئے۔ بس اس کا علاج تو یہ ہے کہ حضرت ولی عصر آئیں، سب سمجھ میں آ جائے گا کون اہل بیت۔ اب اس کے لیے اگر اجازت ہو 2-3 شعر دعائیہ پڑھ دوں گا، اس لیے کہ آج سنڈے ہے، میں زیادہ یہ جو 1 گھنٹے کا لیمٹ ہے اس کو کراس نہیں کروں گا، اس لیے کہ کل ویک ڈیز ہوتے ہیں اور مجھے معلوم ہے، اس لیے کہ بہت برسوں سے آ رہا ہوں، تو ویک ڈیز کا احترام ہوتا ہے یہاں، اور کرنا بھی چاہیے۔ وہ ابھی اسکولز وغیرہ بند چل رہے ہیں، مگر یہ کہ باہر سے بہت سارے لوگ جاب پہ صبح میں جاتے ہیں۔ لاس اینجلس میں بھی ہمارے ایک جانے والے کا انتقال ہو گیا، مگر اتفاق سے وہ بدھ کے دن مر گئے۔ تو 4 لڑکے وہ بات کر رہے تھے کہ مر نہیں تھا تو ویکینڈ میں کیوں نہیں مرے؟ تو جس ملک میں ملک الموت کو ویکینڈ میں بلایا جا رہا ہو، وہاں اگر ذاکرین بلائے جا رہے ہیں تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد اور آل محمد۔ ہمارے ساتھ دعائیے 2-4 شعر سنیے، اس لیے کہ وہ میں نے وعدہ بھی کیا تھا کل آپ سے، اور آج میں کم شعر پڑھ چکا، اس لیے کہ ہمارے بزرگ نیئر بھائی بیٹھے ہیں، جو جن سے ہمارے اس علاقے میں ہمارے شہریار بھائی اور کمیل بھائی اور نیئر بھائی کے علاوہ یہاں کے بہت سے لوگوں کو میں کم جانتا تھا۔ سب سے پہلے میں نے ان لوگوں کو جانا، اس کے بعد سب کو جاننے لگا، اور سب میرے جاننے والے پہچاننے والے، اس لیے کہ میں ادھر ہی آ کے شہر سے چلا جاتا تھا اور ادھر کم آنا ہوتا تھا۔ تو دیکھیے میں نے آج دن میں کمیل بھائی آپ تو ممبر بٹھال کے چلے آئے تھے، پتہ نہیں اوپر سے آپ مجھے سن رہے تھے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، تو میں نے کہا تھا کہ اردو شاعری میں
اگر مدحت اہل بیت ہوئی ہے تو شاعری کو زندگی ملی ہے، اور لغویات کہے گئے ہیں تو شاعری کی موت ہوئی ہے۔ اس کے ایک نمونے، اور ایک صاحب کو میں نے دیکھ لیا، انہوں نے مجھ سے 3 دن سے پہلے سے فرمائش کی تھی کہ وہ ایک شعر پڑھیے گا آپ، جو میں قمر بھائی کے یہاں پڑھ چکا ہوں بہت سال پہلے۔ تو میں ذرا اس کا خاکہ بنا دوں آپ کی خدمت میں کہ واقعی اردو زبان کو عزت ملی ہے مدح اہل بیت سے، مدحت اہل بیت سے۔ اس کی میں نے ایک مثال دی تھی ندا فاضلی سے وہاں دن کی مجلس میں، آج اس کی ایک مثال دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور وہ مثال آپ تک بالکل بڑے اطمینان سے میں اس کو پہنچا دوں گا۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ایک شعر ہے جو بھی میسج آپ تک مل گیا، باب مدحت علی میں شعر کو زندگی دے دی نیر مجیدی نے، دونوں مصرے پر ایک ایک مصرے لگا دیے۔ اب دیکھیے وہ میں ذرا فضیلت اہل بیت کے حوالے سے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے۔ ساتھ ہیں آپ تو بولیے نا، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نیر مجیدی دونوں مصرے کو گرہ لگاتا ہے کہ ذکر حیدر کی ضمانت تو خدا نے لی ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے آپ بتائیے، آپ ذرا زندگی ملی کہ نہیں؟ ذکر حیدر کی ضمانت تو خدا نے لی ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ محمد کا گھرانہ ہے، یہاں ہر لمحہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ زندگی مل گئی۔ ذکر حیدر کی ضمانت تو خدا نے لی ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ محمد کا گھرانہ ہے، یہاں ہر لمحہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ میرے بھائی، یہ اردو زبان کو عزت دی ہے مدح کے باب نے۔ بنارس کا واقعہ ہے کہ ایک مصرع، وہ ہمارے ہندوستان میں ہر جگہ طرح دے کے محفل ہوتی ہے، تو وہ طرح تھی کہ جہاں میں آج مہدی کی ولادت ہونے والی ہے، 15ویں شعبان کو محفل ہو رہی، اساتذہ پڑھ رہے ہیں، بزرگ علماء شعراء، شاندار محفل چل رہی ہے۔ ایک ذرا معمولی سا شاعر بھی تھا مگر شعر اچھے کہتا تھا، ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ پڑھیے، انہوں نے کہا نہیں، یہ مصرع ہمیں مناسب نہیں لگا، اس لیے میں نے شعر نہیں کہا۔ یہ مصرع آپ کو مناسب نہیں لگا جہاں میں آج مہدی کی ولادت ہونے والی ہے، 15ویں شعبان ہے؟ تو اس کے بعد مولانا ظفر الحسن صاحب قبلہ تھے، انہوں نے کہا بھائی شعر پڑھو۔ تو انہوں نے کہا قبلہ میں نے شعر کہے نہیں بھائی، ایک مصرع ہوا تھا، کہ وہی پڑھ دو ثواب میں شریک ہو جاؤ۔ اب ان سے تو یہ پیترے بیان کر نہ سکے، شاعر صاحب جناب تھے، وہ ممبر پہ آئے اور انہوں نے ایک مصرع پڑھا، وہ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں ولادت ہونے والی۔ دیکھیے کیا فکر بدل دی نا۔ وہ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں ولادت ہونے والی ہے، ولادت ہو چکی، غیبت ہے، رجعت ہونے والی ہے۔ زندگی دے دی کہ نہیں دے دی؟ زندگی دے دی۔ تو اب وہ واقعہ آپ سن لیجئے۔ ایک جگہ کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ شاعر تھے جو شاعری تو کرتے تھے مگر کوئی سا بھی فن شاعری ہو، ذکر اہل بیت کرتے ہی کرتے تھے، ذکر علی کے بغیر ان کی شاعری چلتی ہی نہیں تھی ایک قدم بھی۔ محلے کے لوگ پریشان تھے، اب ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگ آج کل اپنے فضائل پڑھنے والے سے پریشان ہیں، تو وہ تو محلے کے دوسرے لوگ تھے، وہ پریشان تھے۔ ایک نیشنل انٹیگریشن پر محفل ہوئی، بڑا شاندار مشاعرہ ہوا، اس میں ان کو نہیں رکھا گیا کہ یہ تو پھر مدح علی کریں گے۔ تو بعد میں جب محلے کے بزرگوں کو اور سب کو پتا چلا، پوسٹر دیکھا، ارے اساتذہ میں ان کا شمار ہے، تم نے ان کا نام کیوں نہیں رکھا؟ کہ یہ پھر مدح علی سنائیں گے پوری دنیا کو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کے روکنے اگر ہو تو اس کے اور طریقے ہیں، ان کا نام دو، قلم سے لکھو اور معذرت مانگو ان سے۔
اس لیے کہ دنیا کے پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں تمہارے پاس، بڑے بڑے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ استاد کو نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے اس شہر میں، تمہارے شہر کی عزت چلی جائے گی۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے حضور، وہ پریس کی غلطی سے آپ کا نام نہیں چھپا اور وہ پڑھیے گا، اور لوکل لوگوں کو ایک ہی شعر پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں گے، ایک ہی شعر پڑھیں گے، لوکل لوگوں کو، باہر کے لوگوں کو سنا جائے گا، ایک ہی پڑھیں گے۔ حضور آپ کو طرح دی جائے گی، اس پر پڑھیے گا۔ کہنے طرح دے دو، کہنے اسٹیج پر دیا جائے گا۔ کہنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں گے۔ ایک شاعر پڑھ رہا تھا، وہ ایک لڑکا آیا، اس نے جھک کے ایک مصرع دیا، کہنے حضور یہ مصرع ہے، اس پر ایک شعر آپ کو کہنا ہے، اس کے بعد آپ کی باری ہے۔ اچھا مصرع کتنا بھونڈا دیا کہ ہر طرح سے باندھ دیا جائے کہ اس میں مدح اہل بیت نہ ہونے پائے، مدح علی نہ ہونے پائے۔ مصرع تھا الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے۔ جو لوگ شاعر ہیں انہوں نے موضوع کر لیا، ہائے مصرع مکمل، الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، پوری کوشش کر دی باطل نے کہ اب ذکر علی نہ ہو، اس میں ذکر اہل بیت نہ ہونے پائے۔ اب ظاہر سی بات ہے اتنے بھونڈے مصرے پر مصرع لگانا دشوار ہے، چجائے کہ مدح اہل بیت اور پڑھنا ایک ہی شعر ہے۔ لیکن یہ بھول گئے کہ حیدر کرار کے غلام کسی دوسرے کے ٹکڑوں پر نہیں پلتے، اسی در سے بھیک مانگتے ہیں۔ یہ تو یہ شاعر دل ہی دل میں ساتویں امام باب الحوائج سے رابطہ قائم کیا اس نے، کہ مولا یا تو مجھے موت آ جائے، یا اگر پڑھوں تو وہی پڑھوں جس کو روکا جا رہا ہے۔ کہتا بس یہ جملہ کہا تھا کہ مصرع آ گیا، جب تک نمبر بھی آ گیا۔ پکارا گیا، انہوں نے کہا بھائی استاد میں اپنی جگہ اور لوکل لوگوں کو ایک شعر پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے تو میں ایک مصرع ہی پڑھ رہا ہوں تاکہ ٹائم اور بچ جائے۔ مجھے مصرع دیا گیا الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے، مگر افسوس کے ساتھ میں مصرع ضرور لگاؤں گا، مگر افسوس اس کا ہے کہ دینے والے کی نیت شاید پوری نہ ہوگی۔ مصرع کیا تھا؟ مقصد کیا ہے کہ مدح علی نہ ہو۔ مصرع کیا ہے؟ الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے۔ خدا کی قسم عطائے مولا کسے کہتے ہیں دیکھیے آپ، پھر شاعری کے معیار سمجھیے آپ۔ مصرع تھا الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے۔ فی البدی مصرع وہاں پہ کہا رسالت کے جلوے امامت میں دیکھو الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے۔ زندگی دے دی بھائی، ذرا توجہ سے سنیں آپ، یہ یاد رہنا چاہیے آپ کو۔ مولا سلامت رکھے اس بچے کو بھی۔ ہماری نسلوں میں یہ بات جانی چاہیے، بزرگوں اور جوانوں اور سب کے ساتھ۔ یہ بچہ جس بالکل غیر ارادی طور پر اس نے فضیلت اہل بیت کا ایک باب سنا، نعرہ لگا دیا، اس کو کہتے ہیں کہ دلوں میں محبت اہل بیت اتر جانا۔ یہ سکھائے نہیں جاتے، ماں باپ کی طہارتوں کے ذریعے آتے ہیں۔ رسالت کے جلوے امامت میں دیکھو الٹ کے پلٹ کے پلٹ کے الٹ کے۔ صحیح معنوں میں بتائیے زندگی مل گئی کہ نہیں اس کو؟ 2 مرتبہ میں نے اس لیے پڑھا کہ اب یاد رکھیے گا، اس لیے کہ اچھے شعر کی پہچان یہ ہے کہ وہ یاد رہ جائے۔ دعائیہ شعر حضرت ولی عصر کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں کہ ایک پردہ ہے جو اٹھتا ہی نہیں مدت سے، آئینے دیکھتے ہیں مجھ کو بڑی حیرت سے، آپ واقف ہے بہرحال میری چاہت سے، کون سمجھے میرے احساس کا لہجہ مولا، جسم کے دشت میں گونج ہے مولا مولا، تو آ کے دکھلاؤ ذرا تیغ علی کا جوہر۔ اب حضرات آپ ساتھ چلیے گا تو میں بھی چلوں گا۔ آ کے دکھلاؤ، امام کو بلایا جا رہا ہے، دعائیہ مصرے، آ کے دکھلاؤ ذرا تیغ علی کا جوہر، آسماں کانپے زمیں ہونے لگے زیر و زبر، جس طرف اٹھے فضاؤں میں محبوں کی نظر، دیکھے اڑتے ہوئے بس دشمن شبیر کے سر، منتظر جس کا ہوں وہ جنگ مثالی کر دو، یہ زمین دشمن شبیر سے خالی کر دو۔ میرے بھائی پوری طاقت سے پڑھ دوں اگر جگ کے سنیے آپ۔ منتظر جس کا ہوں،
منتظر جس کا ہوں وہ جنگ مثالی کر دو، یہ زمین دشمن شبیر سے خالی کر دو، دشمنان غم سرور سے بھری ہے دنیا. امام کو رودات بیان کر رہے ہیں نا. حاضر کروں حضرات جگہ ہوئے ہیں. دشمنان غم سرور سے بھری ہے دنیا، کل جو تھی کرب و بلا میں یہ وہی ہے دنیا، اپنی اوقات کو پھر بھول چکی ہے دنیا، ہم عزاداروں کے تو پیچھے پڑی ہے دنیا، تم جو آ جاؤ تو دنیا کا ابھی دم نکلے، ہر گلی کوچے سے عباس کا پرچم نکلے. تم جو آ جاؤ تو دنیا کا ابھی دم نکلے. اور میں بھی آرام کر لوں، آپ بھی آرام کر لیجئے. 2 مصرے اور سناؤں دو بند. کہ لے کے تم تیغ علی آج نہیں کل ہی صحیح، ختم ہو ابو لہب آج نہیں کل ہی صحیح، ہے یقین ہوگا یہی آج نہیں کل ہی صحیح، آ ہی جاؤ گے کبھی آج نہیں کل ہی صحیح. ہم کو معلوم ہے لاشوں سے زمین پاٹو گے، جب بھی آؤ گے منافق کے گلے کاٹو گے. اب جب امام آ جائیں گے تو منظر 2 بند حاضر کر دوں. دشمنان کی کیفیت، علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو. میرے بھائی ذرا حاضر کر رہا ہوں، جگ کے سنیے نا، جوش ایمانی سے سنیے. علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو، جگہ حرم میں نہیں سوئے شام بھاگ چلو. اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام بھاگ چلو، تو بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام، بھاگ چلو. بات سنیے مولا سلام. علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو، جگہ حرم میں نہیں سوئے شام بھاگ چلو. اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام، بھاگ چلو تو بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام، بھاگ چلو. جگہ نہیں ہے کہیں کاروبار ہستی میں، کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں. آخری بند، آخری بند. تو اللہ مولا میں ڈوب کے سنیے، مگر سنیے نہیں دیکھیے. کبھی کبھی شعراء کرام کہتے ہیں دیکھیے گا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شعر دکھائی جاتے ہیں. ارے بھائی کبھی کبھی سنائے جاتے ہیں، کبھی کبھی دکھائے جاتے ہیں. اب ذرا دیکھیے گا، ابھی تک مصرے سن رہے تھے نا، اب دیکھیے. جگہ نہیں ہے کہیں کاروبار ہستی میں، کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں. آخری بند. دشمنان اہل بیت کے اندر کیا کیفیت ہوگی بعد ظہور؟ اٹھے گا شور، صفے کارزار سے بھاگو، اٹھے گا شور، صفے کارزار سے بھاگو. برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، کہے گا کوئی نبی کے دیار سے بھاگو، کہے گا کوئی نکل کر مزار سے بھاگو. ارے بھائی میں تو شعر دکھا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں؟ میں شعر دکھا رہا ہوں. میرے بھائی آپ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں؟ اٹھے گا شور، صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو. کوئی کہے گا نکل کر دیار، کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگو، کہے گا کوئی نکل کر مزار سے بھاگو. کیوں بھاگو؟ قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا. قبائے قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا. ہر نماز میں، ہر مجلس میں، ہر آن اٹھتے بیٹھتے دعا کرتے رہیے. اچھا ایک بات میں آپ کی خدمت میں اور بتا دوں، یہ بھی روایت کے فقر ہے کہ اپنے ولی اثر سے کچھ مانگنا ہو تو جتنے بھی القاب آپ کو یاد ہوں حوالے دے کے آپ امام سے مانگیے. لیکن چاہتے ہیں کہ بہت جلد دعا قبول ہو تو اپنے ولی اثر کو یبن زہرا کہہ کے پکاریے. روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ کون ہے جو مجھے جدہ ماجدہ کے نام سے پکارا.
دعا کیجئے کہ شہزادی کا روضہ جو بے چراغ ہے، ظالموں کے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں. شہزادی اپنے بابا کو رو رہی تھی. گھر میں علی داخل ہوئے، گھبرا کے کہا زہرا یہ تمہاری صورتیں سرخ کیوں ہو گئی؟ سر اٹھایا، کہا علی جس درخت کے نیچے میں بیٹھ کے بابا کو روتی تھی نا، خلیفہ نے وہ درخت بھی کٹوا دیا. بابا کو زہرا دھوپ میں رو کے آئی. اندازہ لگائیں کتنی مصیبتیں ظالم نے پہنچائی. ہمارے دل کو بھی ٹھنڈک تب پہنچے جب صاحب ذوالفقار پردہ غیبت سے آئے. ایک آگ ہے، ایک ہوک ہے جو دل میں اٹھی ہوئی ہے. زہرا پر مصیبت، کتنی مصیبتیں پڑی. کربلا دیکھیں آپ، مصیبتوں پر مصیبت، اور وہ مصیبتیں نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے ہیں. ورنہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک دن میں جوان بیٹے کا جنازہ بھی اٹھائیں، جوان بھائی کے بازو بھی اٹھائیں؟ حسین نے وہ بھی کر دکھایا. 6 مہینے کے بچے، خیبر کا در اکھاڑنا آسان ہے، گلوے علی اصغر سے تیر کا کھینچنا دشوار ہے. حسین نے وہ بھی کر دیا. اور اس کے بعد جب میر کارواں بن کے زینب چلی تو پورے راستے کوڑے تو کھاتی رہی مگر بھیا کو پہچانواتی رہی. اور میرے سرکار آپ نے سنا کہ 7 دن تک زینب نے پہلے عزا خانہ قائم کیا ملک شام. پوری دنیا کو ایک درس دے دیا، ذکر حسین اب نہیں رکے گا. جب دربار یزید میں نے قائم کیا تو اب کہیں بھی ہوگا. اب علی کی بیٹی کربلا آئی. اب کربلا کا ایک واقعہ ہے، ایک جملے میں سنیے. سلسلے کی آخری مجلس ہے، تاخیر ضرور ہو گئی 5-7 منٹ. میں کہ مصاحب میں کمی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ یہ جرم اپنے نام میں نہیں لکھوانا چاہتا. اس لیے کہ بہت حیرت کی بات ہے، دنیا ہنسنے کے لیے جمع نہیں ہوتی، اتنا بڑا مجمع رونے کے لیے جمع ہوتا ہے. کربلا میں سب سے پہلے زائر حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، جو دونوں آنکھ سے نابینا ہیں، وہ زیارت کے لیے آئے قبر حسین کی. اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ ذرا مجھے قبر حسین پر پہنچا دے. غلام کہتا ہے آقا یہاں قبر پر کوئی تختی تو لگی نہیں ہے، میں کیسے بتاؤں کہ آپ کے آقا حسین کی قبر کون ہے؟ تو جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہا میرا آقا مجبور نہیں ہے، تو مجھے قبروں کے درمیان کھڑا کر دے، ابھی پتہ چل جائے گا حسین کی قبر کون ہے. بس قبروں کے درمیان جابر کھڑے ہوئے. السلام علیکہ یا عبد اللہ الحسین. با ایک قبر مطہر سے آواز آئی علیکہ السلام نانا کے صحابی جابر. جابر اس قبر پہ گر گئے، گریہ کیا. حضرات روتے روتے جابر کی آنکھ لگ گئی. دیکھتے ہیں حسین آئے ہیں. کہتے ہیں نانا کے صحابر تمہارا بہت شکریہ ہماری زیارت کو آئے، مگر جابر ذرا زحمت کرو میری بہن آ رہی ہے، بھر کے استقبال کر. بس حضرات 2 فقرے سنیے اور مجلس تمام کر دو. جابر ابن عبداللہ انصاری نے اپنے غلام سے کہا میری تلوار میرے پاس لا اور میرے ساتھ ساتھ چل. کربلا سے بہت دور دیکھا کالے کالے پرچم نظر آ رہے ہیں، سیاہ عماریاں ہیں. اس کے بعد دیکھا تو دیکھا ایک نحیف و لاغر جوان پیدل چل رہا ہے. کچھ بیویاں ہیں جو اونٹ سے اپنے کو گرا رہی ہیں. جابر ابن عبداللہ انصاری نے پہچانا. چوتھے امام کو فرمایا مولا ابھی آپ کے بابا کا روضہ بہت دور ہے، ابھی سوار ہو جائیے، اتنا پیدل کیسے چلیے گا؟ تو ایک مرتبہ کہا جابر جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے. میرے نگاہوں میں وہ منظر بھی ہے جہاں میرے چچا عباس کا شانہ پڑا تھا، کہیں علی اکبر زخمی کھائے پڑا تھا، زخم نیزہ کھائے پڑا تھا، کہیں قاسم کے جنازے کے ٹکڑے بکھڑے پڑے تھے. جابر جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا ہے. قافلہ چلا. اب میرے سرکار ایک جملہ ہے یہاں پر، تمام بیویاں قبر حسین پر پہلے آئیں. اب یہ جملہ میں نے روایت میں نہیں پڑھا، قبر حسین پر جب آئیں تو بیویاں روئی ہوں گی.
خوب گریا کیا ہوگا، تڑپ تڑپ کے روئی ہوں گی، لیکن جب بڑے حضرت کے روضے سے اٹھ کے بیویاں چھوٹے حضرت عباس کے روضے پر گئی تو اب بیویوں نے رویا نہیں ہوگا، شکوہ کیا ہوگا، عباس تیرے بعد بازوؤں میں رسی باندھی گئی، عباس تیرے بعد پشپ تازیانے مارے گئے، اے میرے پردے کا محافظ۔ بس میرے سرکار ایک جملہ ہے مصیبت، عباس اور حسین کی تربت میں بیویوں نے دل خراش بیان کیے۔ اب گنج شہیدہ میں ماتم، ام لیلہ کھڑی ہوئی، بیٹا اکبر کو کہاں دفنایا کیا؟ سید سجاد نے اشارہ کیا۔ ام فروا آئی، بیٹا قاسم کو کہاں دفنایا؟ اشارہ کیا۔ ایک ایک بیوی اپنے اپنے وارث کی قبر پوچھتی گئی، سب کو گنج شہیدہ اس کا پتہ بتاتے گئے سید سجاد۔ بیویاں اپنے اپنے وارث کی قبر کے احساس پہ وہاں بیٹھ کے رونے لگی کہ روتے روتے ایک مرتبہ زینب کے دل میں بھی خیال آیا کہ جیسے دو بچے آ کے کہہ رہے ہیں اماں اسی بیابان میں ہم بھی ہیں۔ مامتا تڑپ گئی، زینب اٹھی، تعویذ قبر حسین پہ ہاتھ رکھ کے کہا فاطمہ کے لال اتنی اجازت ہے کہ اپنے نونہالوں کو بھی رو کے آ جاؤں؟ علی کی بیٹی قبر حسین سے اٹھی، جملے برداشت کر سکتے ہو تو سنیے۔ آن کے چوتھے امام کی خدمت میں کہا بیٹا سید سجاد اونو محمد کو کہاں دفنایا؟ کہ پھوپھی اماں وہ گنج شہیدہ کا کونا، وہاں میں نے اونو محمد کو دفنایا۔ زینب وہاں پہنچی، کیا دیکھتی ہے؟ اونو محمد کے قبر پر پہلے سے ایک معظمہ ماتم کر رہی، کالے چادر میں لپٹی ہے، اونو محمد پر رو رہی، معظمہ رو رہی تھی۔ زینب نے ان کے پشت پر ہاتھ رکھا، اے بی بی یہ آپ کے بچوں کی قبر نہیں ہے، یہ میرے نونہال اونو محمد کی قبر ہے، آپ سجاد سے پوچھ لیجئے آپ کے بیٹوں کی قبر کون ہے، یہ تو میرے بیٹوں کی قبر ہے۔ اتنا سننا تھا کہ نقاب پوش بیوی نے چہرے سے نقاب پلٹ دی، اماں کی جان تو نے زہرا کو نہیں پہچانا، تو میرے بیٹے کے قبر پہ ماتم کر، میں تیرے بیٹے کے قبر پہ گریا کروں۔ اب جو زینب نے زہرا کو دیکھا ایک مرتبہ شانہ بڑھا کے لپٹ گئی، اماں آپ کا چمن اجڑ گیا، حسین پیازا ذبح کیا گیا، عباس کے بازو کاٹے گئے، اماں بازوؤں میں رسیاں ایسی باندھی گئی، اب بھی نیل ہے، اماں سکینہ تڑپ تڑپ کے زندان میں مر گئی، اے اماں حسلیوں والا رب آپ کا مارا گیا۔ داستان کربلا زینب سناتی وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ رضا وقضائه وتسلیما لأمر الہی، تیری عظمت و جلالت کا واسطہ ہے جو ہم میں پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگارہ حالات حاضرہ میں ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے بیمار کربلا کا واسطہ جہاں جہاں بھی مومنین کرام دنیا میں کہیں بیمار ہیں انہیں صحت کام میں عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ ہے، ان بازوؤں میں طاقت عطا فرما جن سے حسین کا ماتم کیا جاتا ہے۔ میرے اللہ تجھے علی اکبر کے زخمی کلیجے کا واسطہ ہے، ان سینوں میں طاقت عطا فرما جن پر حسین کا ماتم کیا جاتا ہے۔ پروردگارہ تجھے رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ ہے، ان گودیوں کو آباد رکھ جس میں حسین کے ماتمدار پل رہے ہیں۔ پروردگارہ راہب کو 7 اولاد دینے والے حسین کا واسطہ ان گھروں کو چراغ اولاد سے منور فرما دے جو محروم با اولاد ہیں۔ پروردگارہ ہم سب کو حج و زیارت سے مشرف فرما، جتنا جلد ممکن ہو سکے جو لوگ کربلا کی زیارت نہیں کر سکے انہیں زیارت نصیب فرما، جو لوگ کر چکے ہیں انہیں دوبارہ موقع فراہم فرما۔ اور اے میرے اللہ عزا کی حفاظت کے ساتھ ساتھ تیری بارگاہ میں خصوصی دعا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی حسین کے عزادار ہیں خاص ان پر کرم فرما، ان کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ علماء علام کی حفاظت فرما، ذاکرین کرام کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، خصوصاً آغائے سیستانی کو طول عمر عطا فرما۔ اور اے میرے اللہ وارث کربلا منتقیم خون حسین حضرت ولی عصر امام مہدی آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان اور انصار میں شمار کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وعجل لنا فرجهم مولانا صاحب العصر